بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تابوت سکینہ کی اصل حقیقت کیا ہے اور آج تک یہودی اسے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا تھا۔ تابوت سے مراد لکڑی کا ایک صندوق تھا۔ یہ شمشاد لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ اس کے باہر سونے کے موتی لگے ہوئے تھے۔ سکینہ سے مراد آرام و سکون اور اطمینان قلب کا ذریعہ، یعنی دل کو سکون اور خوشی دینے والی چیز۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دی گئی نشانیوں والا خاص سامان رکھتے تھے۔ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام سے آگے نسل در نسل باقی پیغمبروں میں منتقل ہوتا رہا۔ ہر پیغمبر اس میں خاص نشانیاں جمع کرتا تھا۔ تابوت سکینہ جب بنی اسرائیل تک پہنچا تو وہ اس پر بہت زیادہ فخر کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی اقبال و بلندی کا سبب تابوت سکینہ ہی تھا، کیونکہ تابوت سکینہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبرکات تھے۔ جس کسی کی بھی کوئی حاجت ہوتی تو وہ تابوت سکینہ کے چاروں طرف پھر کے دعا مانگتا تو وہ دعا اللہ تعالیٰ اس کی پوری کر دیتا۔ اگر کسی دشمن سے لڑائی کا موقع ہوتا تو اس تابوت کو سامنے رکھتے تھے اور اس سے ایک خوفناک آواز نکلتی تھی جس سے دشمن خوف زدہ ہو جاتے تھے اور وہ سب بھاگ جاتے تھے۔ بنی اسرائیل میں جب کسی بات پر اختلاف ہو جاتا تو وہ اپنا فیصلہ اس صندوق سے کرواتے تھے، یعنی یہ تابوت سکینہ ان کے درمیان انصاف اور امن کا ذریعہ تھا۔ مومن لوگ اس کی برکت سے فیض یاب ہوتے تھے اور ہر طرح کا عیش و آرام ملتا تھا۔ بنی اسرائیل اس تابوت سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے اور اس کی بہت زیادہ حفاظت کرتے تھے۔ اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا۔ من و سلویٰ جو بنی اسرائیل کے لیے میدان طیہ میں اترتی تھی، اور 2 تختیاں توریت کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر مار کر توڑ دی تھیں، وہ بھی اس تابوت کے اندر تھیں۔ جب بنی اسرائیل بدنیت ہو گئے تو تمام دن فسق و فجور میں غرق رہتے۔ ان کی اس نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان میں سے پیغمبری اور بادشاہی کو چھین لیا، تو یہ لوگ ذلیل اور خوار ہو گئے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر قوم عمالقہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ عمالقہ کا سردار جالوت تھا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ سخت لڑائی کی اور اس کے بعد تابوت سکینہ اور مال و دولت کو ان سے چھین کر زمین مغرب میں لے گئے۔ اس کے بعد نہ ان کے درمیان کوئی پیغمبر رہا اور نہ ہی کوئی عیش و آرام رہا۔ سب کے سب غریب اور عاجز ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے درمیان میں کوئی عالم اور فاضل نہ رہا۔ تابوت سکینہ جو ان سے عمالقہ نے چھین لیا تھا، وہ دراصل بنی اسرائیل کے لیے لازوال عروج اور آرام و راحت کا باعث تھا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کی نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے اس تابوت سکینہ کو نشانی بتایا۔ اس نشانی کو فرشتوں نے خود طالوت علیہ السلام کے دروازے پر پہنچا دیا۔ جب حضرت شموئیل علیہ السلام نبوت خداوندی سے سرفراز ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو دین حق کی دعوت دی تو اکثر بنی اسرائیل کے لوگ ان پر ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس وقت تک پیغمبر نہ مانیں گے جب تک آپ ہمیں اپنا تابوت سکینہ قوم عمالقہ سے واپس نہیں لا دیتے۔ انہوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے دعا کروائی۔ قوم عمالقہ جو تابوت سکینہ چھین کر لے گئے تھے، انہوں نے اس تابوت کو آگ پر لے جا کر رکھ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو آگ جلا نہ سکی۔ پھر انہوں نے اس تابوت کو توڑنا چاہا لیکن وہ اس کو توڑ بھی نہ سکے۔ آخر مجبور ہو کر کہنے لگے، یہ تابوت تو بنی اسرائیل کے خدا کا ہے، اسی لیے یہ نہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی اسے آگ جلاتی ہے۔
پھر انہوں نے اس تابوت کو گندگی کے ڈھیر پر رکھ دیا تاکہ لوگ اس پر گندگی پھینکیں۔ جو مردود بھی اس پر گندگی پھینکنے جاتا اسے ناسور ہو جاتا اور بواسیر کا مرض ہو جاتا، اس کی بیماری بالکل بھی ٹھیک نہ ہوتی اور پھر اسی بیماری سے وہ مردود مر جاتا۔ جلد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ ان پر یہ آفت صرف تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی وجہ سے آئی ہے۔ لاچار ہو کر انہوں نے فوراً تابوت سکینہ کو 2 بیلوں پر لاد کر بیلوں کو ہانک دیا۔ اسی وقت فرشتوں نے اس تابوت کو اور دونوں بیلوں کو طالوت علیہ السلام کے گھر پہنچا دیا۔ اس طرح حضرت شموئیل علیہ السلام کی دعا بھی پوری ہو گئی۔ یہودی طالوت علیہ السلام کو بادشاہ نہیں بنانا چاہتے تھے، لیکن جب ان کے پاس تابوت سکینہ پہنچا تو وہ اسے بادشاہ بنانے پر راضی ہو گئے۔ طالوت علیہ السلام سے پھر تابوت سکینہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا تو ان کے پاس اس کو رکھنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہ تھی۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس تابوت سکینہ کے لیے کوئی عمارت تعمیر کی جائے۔ انہوں نے بیت المقدس میں تابوت سکینہ کے لیے ایک خاص عمارت بنانی شروع کی، لیکن ان کی زندگی نے وفا نہ کی۔ بعد میں ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے اس کام کو پورا کیا۔ اسی وجہ سے اسے یہودیوں نے ہیکل سلیمانی کا نام دیا۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ہیکل سلیمانی پر حملہ کر دیا اور انہیں شدید نقصان پہنچایا، جس کے بعد تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ تابوت سکینہ کو اللہ تعالیٰ نے واپس آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ بعض کے مطابق بیت المقدس میں ہی کہیں دفن ہے۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ مسجد اقصیٰ میں دفن ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک تابوت سکینہ انہیں واپس نہیں مل جاتا وہ دنیا کی طاقتور ترین قوم نہیں بن سکتے، اسی لیے وہ جگہ جگہ آج تک تابوت سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے کھدائیاں کر رہے ہیں، کبھی بیت المقدس میں، کبھی مسجد اقصیٰ میں اور نہ جانے کہاں کہاں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جنہیں حدیث کے مطابق مجاہد کل کا نام دیا گیا ہے، وہ اس تابوت سکینہ کو ڈھونڈ نکالیں گے، جس کی وجہ سے لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ تابوت سکینہ جو آسمانوں سے آیا ہوا، اللہ کی نعمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا، اللہ کے پیغمبروں اور مخلوق کے لیے ایک تحفہ تھا، وہ اس وقت کہاں ہے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔